اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ عربی کا معلم حصہ چہارم میں چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف، اور آج کے سبق میں ذکر کیے جانے والے کنسیپٹس اور ایکسرسائزز کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عربی کا معلم حصہ چہارم میں ہمارا آج کا سبق ہے الدرس الخامس والاربعون، یعنی 45واں سبق، اور سبق کا عنوان ہے گزشتہ سبق کے مسائل کا اعادہ اور تشریح، یعنی 44ویں سبق میں جو کچھ پڑھا گیا تھا اس کی ریویژن ہے اور کچھ ڈیٹیلز آپ کے سامنے اس سبق میں آئیں گی۔ تو چلتے ہیں پہلے پوائنٹ کی طرف۔ بتا رہے ہیں کہ پچھلے سبق میں تمام اعداد اور ان کی مثالوں کو پڑھ کر اور تنبیہات کو دیکھ کر ہمیں امید ہے کہ مندرجہ ذیل مسائل تم بخوبی سمجھ گئے ہوگے۔ یعنی پچھلے سبق میں تمام اعداد، ان کی مثالیں اور تنبیہات کو دیکھ کر وہ ہم سے امید کر رہے ہیں کہ جو اب مسائل وہ ذکر کر رہے ہیں وہ ہمیں سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ وہ مسائل کیا ہیں؟ تو وہ مسائل دیکھتے ہیں جی۔ پہلا مسئلہ ہے کہ اسماء عدد کے 4 گروہ ہیں۔ پہلا گروہ ہے مفرد، یعنی اکیلا لفظ، اور وہ واحد سے عشرہ تک ہیں، اور میہ سے الف بھی انہی میں شامل ہیں۔ اس طرح کل 12 عدد مفرد ہیں۔ تو اسماء عدد کے 4 گروہ میں سے پہلا گروہ جو ہے وہ 12 اعداد پر مشتمل ہے، اور اس گروہ کو مفرد کی ہیڈنگ کے نام سے یاد رکھا جائے گا۔ دوسرا گروہ جو ہے وہ ہے مرکب، اور وہ 11 سے 19 تک ہے۔ اب میں پھر ہدایات پر عمل نہیں کر رہا۔ 11 سے 19 تک۔ تیسرا گروہ جو ہے وہ عقود یعنی دہائیوں پر مشتمل ہے، اور یہ 20 سے 90 تک ہے۔ اور چوتھا گروہ جو ہے اعداد کا وہ معطوف کہلاتا ہے، اور یہ وہ اعداد ہیں جن کے درمیان حرف عطف واو ہوتا ہے، اور وہ 21 سے 99 تک ہیں۔ تو الحمدللہ یہ 4 بہت اہم پوائنٹس ہیں، یہ آپ کے سامنے ہر وقت گنتی کے اعتبار سے رہنے چاہیے۔ دوسرا پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ اسماء عدد کی تذکیر و تانیث کیا ہے۔ اس میں پہلا نمبر ہے کہ واحد اور اثنتان تذکیر و تانیث میں ہمیشہ معدود کے موافق رہتے ہیں، خواہ وہ مفرد ہوں، خواہ عدد مرکب اور معطوف میں مستعمل ہوں۔ اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو گزشتہ سبق میں ہر ایک کی مثالیں۔ واحد اور اثنتان یا اثنان، 1 اور 2، یہ جو ہیں یہ تذکیر و تانیث میں ہمیشہ معدود کے موافق رہیں گے، چاہے وہ مفرد گروہ میں آ رہے ہوں، چاہے مرکب میں آ رہے ہوں، چاہے معطوف میں آ رہے ہوں۔ دوسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ 3 سے لے کر 9 تک تذکیر و تانیث میں ہمیشہ معدود کے برعکس ہوں گے۔ عدد کی بات کر رہے ہیں، خواہ وہ مفرد ہو، خواہ مرکب، خواہ معطوف۔ تیسرا پوائنٹ ہے کہ عشر کا لفظ مفرد ہو تو معدود کے برعکس ہوگا، ورنہ مطابق، جیسے عشرۃ رجال، عشر نساء، 11 رجلا اور 11 مرأۃ۔ عشر یعنی 10 کا لفظ جو ہے اگر مفرد ہو تو معدود کے برعکس ہوگا، جیسے کہ عشرۃ رجال میں دیکھ لیں آپ، رجل مذکر ہے تو عشرہ مؤنث استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نساء مؤنث ہے، یعنی امرأہ مؤنث ہے تو اس کے لیے عشر مذکر عدد لگا ہے، جبکہ 11 رجلن میں دیکھیں کہ رجل مذکر ہے تو عشر بھی مذکر ہی استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح 11 مرأہ میں مرأہ مؤنث ہے تو عشرۃ بھی مؤنث استعمال ہوا ہے۔ اور چوتھا پوائنٹ دے رہے ہیں کہ عقود میں تذکیر و تانیث کا کوئی امتیاز نہیں، اس میں کوئی ٹینشن نہیں لینی آپ نے، اور یہی حال میہ اور الف کا بھی ہے۔ یعنی جب بھی عقود کی بات ہوگی یا 100 اور 1000 کی بات ہوگی تو اس میں وہی لفظ استعمال ہوگا، چاہے معدود مذکر ہو چاہے مؤنث ہو۔ جیم پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ اسماء عدد میں مورب اور مبنی کون کون سے ہیں۔ اعداد مرکبہ کے سوا تمام اسماء عدد مورب ہیں، ان کا آخر حالتوں کے اختلاف سے قاعدے کے مطابق بدلتا رہے گا۔ صرف اعداد مرکبہ یعنی 11 سے 19 تک مبنی ہیں، اور ان کے دونوں جز پر ہمیشہ فتحہ ہی پڑھا جائے گا، مگر ان میں صرف اثنا یا اثنتا مورب ہیں۔ تو گویا جو 4 گروہ انہوں نے بتائے ہیں نا اعداد کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان 4 گروہوں میں سے جو صرف مرکب اعداد کا گروہ ہے وہ مبنی ہے، باقی سب مورب ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس مبنی گروہ میں بھی صرف جو 12 ہے اس میں
پہلا جو جز ہے نا اثنا اور اثنتا وہ چینج ہوگا، وہ مورب ہے، اور باقی سب جو ہیں زبر کے ساتھ مبنی ہے۔ دال پوائنٹ دے رہے ہیں کہ ترکیب میں مادود کا اعراب اور وحدت و جمع کیا ہوگی۔ تم جانتے ہو کہ اسم واحد ہو تو ایک پر دلالت کرتا ہے اور تثنیہ ہو تو دو پر۔ رجلن ایک مرد، رجلانی دو مرد، اس لیے ان کے لیے عدد لگانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ البتہ کبھی صفت کے طور پر واحد اور اثنان استعمال کر لیتے ہیں۔ رجل واحد ایک مرد، رجلان اثنان دو مرد، بنت واحدہ اور بنتان اثنتان۔ یہ تو معلوم ہے کہ موصوف اور صفت اعراب و تذکیر میں باہم موافق ہوا کرتے ہیں۔ تو سمپل سا پوائنٹ ہے جی، کوئی اس میں مشکل بات نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی واحد اسم بولا جاتا ہے تو اس میں ایک کا مفہوم خود بخود شامل ہوتا ہے، اور مثنیٰ اسم بولا جاتا ہے تو اس میں دو کا مفہوم خود بخود شامل ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات صفت کے طور پر ان کے ساتھ عدد لگا کر ایک مرکب توصیفی کی شکل جو ہے وہ بنا دی جاتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ ثلاثہ سے لے کے عشرہ کا مادود مجرور اور جمع ہوگا، مگر مادود کی جگہ لفظ میہ واقع ہو تو واحد ہی رہے گا۔ یعنی ثلاثہ سے لے کے عشرہ یعنی 3 سے لے کے 10 تک کا جو مادود ہے وہ مجرور ہوگا اور جمع ہوگا، لیکن اگر میہ کا لفظ مادود کی جگہ پر آ رہا ہو تو وہ واحد ہی رہے گا، اسے آپ نے جمع نہیں لانا۔ جیسے ثلاثو میاتن، اب یہاں پر ثلاثو دیکھیں 3 ہے نا، اور اس کے بعد میاتن کا لفظ جو ہے وہ آ رہا ہے مضاف الیہ کے طور پہ یعنی مادود کے طور پہ، تو وہ واحد ہی لایا جا رہا ہے، اس کو جمع کر کے نہیں لایا جا رہا۔ یہ پوائنٹ بتا رہے ہیں۔ تنبیہ نمبر 1 دے رہے ہیں کہ یاد رکھو مادود کی جگہ میں جمع مذکر سالم کا استعمال نہیں ہوا کرتا۔ بہت اہم پوائنٹ ہے جی، اسے نوٹ کر لیں۔ مادود کی جگہ میں جمع مذکر سالم کا استعمال نہیں ہوا کرتا۔ مثلاً ثلاثۃ مسلمینہ نہیں کہا جاتا، بلکہ ایسے موقع پر مادود کو معرف باللام کر کے من کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، تو کہا جائے گا ثلاثۃ من المسلمین، ثلاثۃ من المسلمین۔ تو یہ بہت اہم اور قیمتی پوائنٹس ہیں جی، یہ آپ سنبھال لیں۔ تیسرا پوائنٹ دے رہے ہیں کہ احد عشرہ سے لے کر تسعۃ و تسعون تک مادود واحد اور منصوب ہوگا، عقود بھی انہی میں شامل ہیں۔ یعنی 11 سے لے کے 99 تک وہ کہہ رہے ہیں مادود جو ہے وہ واحد اور منصوب استعمال ہوگا۔ یہ بہت اہم باتیں ہیں، انہیں اچھی طرح نوٹ کر لیجئے گا۔ چوتھا پوائنٹ دے رہے ہیں کہ میہ اور الف اور ان کے تثنیہ اور جمع کا مادود واحد اور مجرور ہوگا۔ لفظ میہ کی جمع اکثر سالم مؤنث ہوتی ہے، میآت، کبھی جمع سالم مذکر بھی آتی ہے، می اونا یا می اینا، اور الفن کی جمع آلافن پڑھ چکے ہو۔ اس کی ایک اور جمع الوف بھی ہے جس کے معنی ہیں ہزاروں، اور اسے کوئی خاص عدد نہیں سمجھا جاتا، جیسے عربی میں کہا جائے کہ اندی الوفن من الکتبی، تو اس کا ترجمہ ہوگا میرے پاس ہزاروں کتابیں ہیں، اور قرآن مجید میں بھی یہ استعمال ہوا ہے کہ وَهُمْ أُلُوفٌ، اور وہ ہزاروں تھے۔ تنبیہ نمبر 2 دے رہے ہیں کہ اسم عدد کی تمییز یا ممیز کی یعنی مادود کی حالت سمجھنے کے لیے ذیل کی 2 بیتیں یاد کر لو۔ بیت شعر کو کہتے ہیں، اور یہ 2 شعر آپ ہی یاد کریں، بک میں لکھے ہوئے ہیں تو آپ انہیں یاد کر سکتے ہیں۔ تنبیہ نمبر 3 دے رہے ہیں کہ کبھی عام قاعدے کے خلاف بھی اعداد اور ان کی تمییز کا استعمال ہوتا ہے، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ اس جملے میں میاتن کا اضافت کے ساتھ استعمال نہیں ہوا، یعنی ہم نے پڑھا ہے نا کہ 300 اور پھر جو ہے وہ مادود آتا ہے نا، تو یہاں پر آپ دیکھیں اضافت کے ساتھ استعمال نہیں کیا بلکہ میاتن ہی استعمال کیا گیا ہے۔ تو اس جملے میں میاتن کا اضافت کے ساتھ استعمال نہیں ہوا، پھر اس کی تمیز بجائے مفرد کے جمع لائی گئی ہے، یعنی سنینہ مفرد کی بجائے جمع کا لفظ لایا گیا ہے۔ 9 کا ممیز مذکور نہیں ہے، گویا دراصل وہ ایسا ہے 300 سنین، مذکورہ مثال کو عام قاعدے سے مستثنی سمجھ لیا جائے۔ بات وہی ہے جی، ایک ہے عام عربی اور ایک ہے قرآن کی عربی۔ قرآن کی عربی جو ہے وہ عام عربی کے رولز کی محتاج نہیں ہے، ذہن میں رکھیں۔ قاعدے اگرچہ بنے ہوئے ہیں لیکن قرآن میں ہمیں اگر قاعدے سے ہٹ کر کوئی چیز ملتی ہے تو ہم قرآن کو ہی صحیح مانیں گے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ تنبیہ نمبر 4 دے رہے ہیں کہ اسم عدد کی تخصیص یا تعریف کی ضرورت ہو تو اس پر ال داخل کر سکتے ہیں، جیسے جاء 30 رجلا کنا ننتظرهم، وہ 30 آدمی آ گئے جن کا ہم انتظار کر رہے تھے۔ تو یہاں پر دیکھیں جاء 30 کی بجائے 30
کہہ دیا گیا ہے۔ عدد مفرد مضاف ہو تو مضاف الیہ پر ال لگایا جائے گا۔ آتینی خمسۃ الکتبی، ہم نے پڑھا نا عام طور پہ کہ جو معدود ہے وہ نکرہ آتا ہے، تو آپ اگر تخصیص یا تعریف کے ساتھ اسے ذکر کرنا چاہتے ہیں تو پھر مضاف الیہ پر الف لام لگایا جائے گا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ مضاف پر الف لام نہیں لگتا۔ خمسۃ الکتبی رأیت ستۃ آلاف العسکری، ورنہ عدد پر مراد کیا ہے؟ عدد مفرد مضاف ہو تو مضاف الیہ پر ال لگایا جائے گا، ورنہ عدد پر آپ لگا سکتے ہیں، یعنی اگر وہ مفرد مضاف نہ ہو تو، جیسے جاء الخمسۃ من المسلمین، جاء الخمسۃ من المسلمین، تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں الخمسۃ جو ہے یہ مضاف نہیں آ رہا۔ عدد مرکب کے پہلے جز پر اور معطوف کے دونوں جز پر الف لام لگایا جا سکتا ہے، جیسے بیت الخمسۃ عشر کتابا والاربعۃ والاربعین شاۃ۔ تو گنتی کے حوالے سے بہت اہم چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں جی، میں امید کرتا ہوں کہ آپ انہیں اچھی طرح سمجھ لیں گے۔ دوسرا پوائنٹ دے رہے ہیں کہ کئی اسماء عدد کے بعد جو معدود واقع ہو اس پر آخری عدد کا اثر پڑے گا۔ کئی اسماء عدد چل رہے ہیں اور ان کے بعد جو معدود واقع ہوگا نا، اس معدود پر جو آخری عدد آ رہا ہوگا نا اس کا اثر ہوگا، اس کے اعتبار سے یعنی اس معدود کو لایا جائے گا۔ جیسے الف و ثلاثمائۃ و اربع و ستون، تو یہ کافی سارے اعداد چل رہے تھے، تو اب آخر میں کیا ہے؟ ستون عقود ہے، اور ہم جانتے ہیں دہائیوں کا جو معدود ہے وہ واحد منصوب ہوتا ہے، تو سنتاً اس اعتبار سے لایا گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ الف 1000 و ثلاثمائۃ 300 و اربع و ستون، اور 60 اور 4 64 سال۔ دیکھو لفظ سنتن پر آخری عدد ستون کا اثر ہے، اس لیے واحد اور منصوب ہے۔ اس مثال میں پہلے بڑے درجے والا اسم عدد بولا گیا ہے، یعنی 1000 کو بولا گیا ہے، پھر درجہ بدرجہ، یعنی بتا رہے ہیں کہ پہلے بڑے درجے والا اسم عدد بولا گیا ہے، پھر اس کے بعد چھوٹا، پھر چھوٹا، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں تم اس کے برعکس بھی کہہ سکتے ہو، یعنی ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ 40 و ستون و 300 و الف سنتن، لیکن بات وہی ہے کہ جو معدود لانا ہے نا وہ آخری عدد کے اعتبار سے لائیں گے، تو اب یہاں پر الف کا لفظ آیا اور الف کا جو معدود ہے ہم جانتے ہیں واحد مجرور ہوتا ہے، تو اس لیے وہ سنتن کا لفظ لگائے، ٹھیک ہے نا، بات کلیئر ہوگی آپ دیکھو اس مثال میں الف کی وجہ سے سنتن مجرور ہے۔ تنبیہ نمبر 5 دے رہے ہیں کہ قرینہ موجود ہو تو صرف عدد بولتے اور معدود کو حذف کر دیتے ہیں، یعنی قرینہ موجود ہو تو صرف عدد بول دیں کام چل جائے گا اور معدود کو حذف کر دیا جائے گا، جیسے اشتریت الفرس بمئۃ، میں نے گھوڑے کو خریدا 100 میں۔ اب 100 کیا چیز ہے؟ 100 روپے ہی ہے، کیونکہ پاکستان میں آپ بات کر رہے ہیں تو 100 روپے کی بات ہی کر رہے ہوں گے، 100 ڈالر کی یا 100 پاؤنڈ کی بات نہیں کر رہے ہوں گے، یعنی بمئۃ روبیۃ۔ تیسرا پوائنٹ دے رہے ہیں بدع اور نیف یا نیفن۔ بدع سے 3 اور 9 تک کا کوئی غیر معین عدد سمجھا جاتا ہے۔ جب بھی بدع کا لفظ بولا جائے گا نا تو اس سے مراد 3 اور 9 کے درمیان کوئی بھی غیر معین عدد ہوگا۔ بدع نسوۃ و بدعۃ رجال، چند عورتیں اور چند مرد، یعنی 3 اور 9 کے درمیان ہوں۔ نیف سے 2 دہائیوں کے درمیان کا کوئی عدد سمجھا جاتا ہے۔ اندی 20 درہمن و نیفن، میرے پاس 20 اور کچھ اوپر درہم ہے، یعنی 30 کے اندر اندر ہے۔ اسی طرح 20 جنیہتن و نیفن۔ نیفن کے بارے میں دوسرا پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ نیفن میں مذکر و مؤنث کا فرق نہیں ہے، بدع میں فرق ہے، جیسے ہم نے پیچھے ایگزامپل میں دیکھا نا، مذکر کے لیے بدعتن کا لفظ لگایا اور مؤنث کے لیے بدع کا لفظ۔ بدع میں فرق ہے، یعنی مذکر کے لیے بدعتن اور مؤنث کے لیے بدع کہا جاتا ہے۔ نیفن کسی دہائی یا سینکڑا یا 1000 کے بعد ہی آتا ہے، یہ ذہن میں رکھے گا، مگر بدع تنہا بھی آ سکتا ہے۔ اندی بدعتن و 70 درہمن یا اندی بدعت دراہم۔ نیفن عدد کے بعد آتا ہے اور بدع عدد سے پہلے آتا ہے، مگر جب کہ اس کی تمییز الگ ہو تو سابقہ عدد کے بعد بھی آئے گا۔ اندنا 50 درہمن و بدع جنیہات، اور نیفن کا لفظ قرآن مجید میں استعمال ہی نہیں ہوا، تو اس لیے ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سلسلہ الفاظ نمبر 42 ویکیبلری ہمارے سامنے آ گئی ہے جی۔ انفجر ینفجر، باب انفعال، فا جیم را مادہ، پھٹ جانا، چشمہ نکل آنا کے معنی میں استعمال ہوگا۔ جلد یجلد، باب ضرب یضرب، کوڑے لگانا۔ اشتراکن، باب افتعال، اشترک یشترک اشتراکن،
اخبار میں خریدار بننا، شریک ہونا کے معنی میں. ندرا یندرو باب کرما یکرمو سے نادر اور کمیاب ہونا. ساوا باب مفعلہ لفیف برابری کرنا، مساوی ہونا. اعلان اشتہار کو کہا جاتا ہے. باراتن مصر کا ایک سکہ ہے جو کہ ایک کرش میں 40 ہوتا ہے. بکرن اسم جمع ہے، گائے بیل کے لیے استعمال ہوتا ہے. ورد یاردو وارد ہونا، درآمد ہونا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. آناتن جمع آناتن ہندی سے لیا گیا ہے. آنا، آنا جو ہوتا ہے نا، ہمارے پرانے زمانے میں آنا استعمال ہوتا تھا، یہ پرانے زمانے والے لوگ جانتے ہوں گے اس کو. احتفال باب افتعال کا مصدر ہے، جلسہ یا جمع ہونا. سعر جمع اسعار نرخ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تربوشن ترکی ٹوپی کو کہتے ہیں. عدتن اور عددن گنتی یا تعداد کو کہا جاتا ہے. بستان جس کی جمع بساتین جو کہ غیر منصرف ہے، باغ کے لیے استعمال ہوتا ہے. جلدتن جمع جلداتن کوڑے کی ضرب کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. جنیہن یا جنیہتن گنی سے مرب ہے. گنی جو سونے کا ایک انگریزی سکہ ہوتا تھا، اب یہ سکہ رائج نہیں رہا. کرش یا غرش جمع اس کی کروش مصر کا ایک سکہ ہے جو ایک گنی کا 100 ہوتا ہے. ماشیہ جمع مواش مویشی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. مجلہ جس کی جمع مجلات ماہواری رسالہ یعنی منتھلی جو آپ کا رسالہ ہوتا ہے نا اس کو مجلہ کہتے ہیں. فلس جس کی جمع فلوس ہوتی ہے پیسے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. قیمت الاشتراک کہتے ہیں اخبار کا چندہ. اور مساحہ پیمائش اور وہ بھی زمین کی. تو وکیبلری ہمارے سامنے آ گئی ہے اور اب چلتے ہیں مشق نمبر 67 کی طرف. مشق نمبر 67 میں پہلا جملہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. حل تعلمو کیا تو جانتا ہے، کم بارتن تساوی کرشن کتنے بارے ایک کرش کے مساوی ہوتے ہیں. جواب وہ دے رہا ہے کہ 40 بارتن 40 بارے تساوی کرشن واحدن ایک کرش کے مساوی ہوتے ہیں. پھر دوسرا سوال وہ کر رہا ہے کہ کم کرشن یساوی جنیہتن واحدتن کتنے کرش ایک جنیہہ کے مساوی ہوتے ہیں. جنیہتن واحدتن تساوی میعتا کرشن، وہ کہہ رہا ہے کہ ایک جنیہہ جو ہے نا وہ 100 کرش کے برابر ہوتا ہے، مساوی ہوتا ہے. تیسرا جملہ ہے بکمش تریتا تو نے کتنے میں خریدا. کس چیز کو؟ مفعول بہ ہے کتابہ سیرت النبی، سیرت النبی کتاب. تو نے کتاب سیرت النبی کتنے میں خریدی. جواب دے رہا ہے اشتریت حاذل کتابہ میں نے خریدا اس کتاب کو فی 3 مجلدات 3 جلدوں میں، یعنی ایک تو یہ 3 جلدوں میں تھی یہ بتا رہے ہیں، اور کتنے میں خریدا اس کے ساتھ با لگے گا، ذہن میں رکھیے گا کیونکہ بیکم لگا ہے نا تو اس لیے آگے آ رہا ہے بثنتین وعشرین روبیتن 12 روپے میں خریدی. چوتھا جملہ ہے واللہ رخیص ما ہوا بغال فی ھذا الزمان، اللہ کی قسم رخیص سستی ہے، ما ہوا بغال فی ھذا الزمان اس زمانے میں وہ مہنگی نہیں ہے. صدقتا یا اخی تو نے سچ کہا میرے بھائی. وانا اشتریتو اور میں نے خریدا کتاب زاد المعادی کتاب زاد المعاد لشیخ الاسلام ابن قیم، شیخ اسلام ابن قیم کی جو زاد المعاد ہے نا ب11 روبیتن 11 روپے میں. پانچواں جملہ ہے غنیمت واللہ اللہ کی قسم غنیمت ہے. فإن ھذا الکتاب اس لیے کہ یہ کتاب ندورا وجودہ اس کا وجود نادر ہو گیا ہے. لا یوجدو نہیں پائی جاتی بأی قیمت کسی بھی قیمت میں. ومن این اشتریتہ اور تو نے اسے کہاں سے خریدا، تم نے کہاں سے خریدی. یہ کتاب تو نادر الوجود ہو گئی ہے، کسی قیمت پہ نہیں مل رہی، تم نے کہاں سے خریدی. وہ کہتا ہے جی اشتریتہ میں نے اس کو خریدا من المکتبۃ القیمتی مکتبۃ القیمہ سے میں نے خریدا فی بمبئی بمبئی میں ممبئی میں. وہناک تباع الکتب اور وہاں پر فروخت کی جاتی ہیں کتابیں بأرخص قیمت سستی قیمت میں نسبتاً الی المکاتب الاخر دوسرے کتب خانوں کی نسبت. تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے بمبئی میں مکتبہ قیمہ سے خریدا اور وہاں پر دوسرے کتب خانوں کی نسبت کتابیں سستی فروخت کی جاتی ہیں.
چھٹا جملہ وہ کہہ رہے ہیں بیکم حاضت تربوشو یا شیخو، جناب یہ ترکی ٹوپی کتنے میں ہے، یہ ترکی ٹوپی کی کیا قیمت ہے؟ وہ جواب دے رہا ہے جی بی خمسطن و ثلاثین کرشن یا سیدی، جناب یہ 35 کرش کی ہے۔ ساتواں جملہ ہے واللہ اللہ کی قسم انہو لغالن، بے شک وہ بہت مہنگی ہے، اور یہ بہت جو ہے جدن کی وجہ سے ترجمہ میں نے کیا ہے۔ انا اوتی خمسطن و عشرین کرشن لا غیرو، میں تو صرف 25 کرش دوں گا۔ یا ترا، کیا آپ نہیں دیکھتے، حل ہوا غالن بہذا ثمن، کیا وہ اس قیمت میں مہنگی ہے؟ الا ترا کیف علات الاسواق، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ بازار کتنے چڑھ گئے ہیں؟ وغلط الاشیاء، اور چیزیں کتنی گراں ہو گئی ہیں۔ وکم زادت الاجرۃ، اور مزدوری کس قدر زیادہ ہو گئی ہے۔ طیب یا شیخ، آپ نے صحیح فرمایا، اچھا حضرت، خذ آپ لے لیں، الثلاثین 30 لے لیں، والسلام بس۔ احسنتا، ٹھیک ہے جی، خذ التربوش وہات الفلوس، ٹوپی لے لیجئے اور پیسے دے دیجئے۔ بارک اللہ فیکا، خدا مبارک کرے، اللہ تعالیٰ مبارک کرے۔ نواں جملہ ہے کم کانا من الحضار فی الاحتفال السنوی للانجمن الاسلامی، انجمن اسلامیہ کے سالانہ جلسے میں کتنے حاضرین تھے؟ یکون بلغ عددہم، ان کی تعداد پہنچ گئی ہوگی، نحو 2800 نفر، 2800 نفر تک۔ 10واں جملہ حل تعلمو، کیا تو جانتا ہے، ما ہی اجرت الاشتراک السنوی فی الجریدۃ الفتح، اخبار الفتح کا سالانہ چندہ کیا ہوگا؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جو اخبار ہے الفتح اس کا سالانہ چندہ کیا ہوگا؟ وہ کہتا ہے اظنو، میرا خیال ہے کہ انا قیمت الاشتراکی، کہ اشتراک کی قیمت فیہا لا یکون فوق 50 کرشن عن سنتن، اس کا چندہ 50 کرش سے زیادہ نہ ہوگا۔ 11واں جملہ ہے وما ہی اجرت الاعلانی، اور اعلان یعنی اشتہار کی اجرت کیا ہے؟ ان کل سطرن کرشن۔ 12واں جملہ ہے کم آتیتا من الربیاتی لتلک الدار الوسیعتی، اس کشادہ مکان کے، یعنی اس کشادہ مکان کے لیے آپ نے کتنے روپے دیے؟ یا سیدی جناب آتیتو، میں نے دیے، صاحبہا، اس کے مالک کو، من الربیاتی، روپوں میں سے، 5000 و 495 5495 یعنی روپے۔ 13واں جملہ ہے وما ہی مساحت تلک الداری، اور اس گھر کی پیمائش کیا ہے، یعنی اس مکان کا رقبہ کیا ہے؟ آج کے زمانے میں کہہ رہے ہیں کتنے مرلے کا ہے، تو وہ بتا رہے ہیں جی مساحتها تبلغ 10,000 و 200 ذراع و نیفا من الازرع المربعتی، اس کا رقبہ 10,200 مربع گز سے کچھ اوپر ہے۔ اب یہ ہمارے ریلیٹڈ چیزیں نہیں ہیں، اس لیے میں ان پہ اتنا زیادہ وقت نہیں لگاؤں گا۔ 14واں جملہ ہے وَبِكَمْ بِئْتَ بُسْتَانَكَ، اور تو نے اپنا باغ کتنے میں بیچا؟ بِئْتُهُ، میں نے اسے بیچا، ب12,000 روبیۃ، 12,000 روپے میں۔ 15واں جملہ واللہ، اللہ کی قسم، لقد ربحت تجارتک، تمہارا بزنس تو نفع بخش رہا، صدقتا، تو نے سچ کہا، بارک اللہ فیک، اللہ آپ کو برکت دے، یا اخل عزیز، میرے پیارے بھائی، اللہ آپ کو برکت دے۔ اب چلتے ہیں مشق نمبر 68 کی طرف، جو کہ من القرآن ہے، اور اس میں پہلی آیت جو ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ ہے ان الہکم الہ واحد۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ الہن جو ہے وہ معدود ہے، اور اس کی صفت کے طور پہ واحد کا عدد جو ہے استعمال کیا گیا، اور اس حصے کا ترجمہ ہم کچھ یوں کریں گے، بے شک تمہارا معبود ایک معبود ہے، بلکہ ایک ہی معبود ہے، کی صورت میں زیادہ اچھا ہوگا۔ دوسرا جملہ ہے جی ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، تو یہاں پر 12 جو ہے یہ مرفوع استعمال ہوا ہے۔ یہ ترجمہ ہوگا اس آیت کا کہ بے شک اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہے۔ اس کے بعد اگلا جملہ ہے تیسرا فنفجرت من 12 عینا، یہاں پر 12 مرفوع استعمال ہوا ہے، اس لیے کہ فنفجرت یعنی انفجرت فعل کے لیے فاعل کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے۔ میں صرف اعراب بیان کروں گا کہ عدد اور معدود مل کر جو ہے وہ کس اعرابی صورت میں استعمال ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے جب اپنے عصا کو پتھر پر مارا تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔
चौथा जुमला है या अबती इन्नी राइतु अहद अशरा कौकबन। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ऐ मेरे अब्बाजान मैंने 11 सितारों को देखा। तो यहाँ पर 11 का अदद जो है ये मंसूब इस्तेमाल हुआ है और मुरक्कब अदद है तो ये मबनी है, इसलिए अहद अशरा ही रहना है। पांचवा जुमला है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दतिन। यहाँ पर जानिया और जानी की सज़ा का जिक्र किया गया कि उनमें से हर एक को 100 कोड़े मारो। तो मिअता जल्दतिन जो है मिअता का लफ्ज़ यहाँ पर मंसूब इस्तेमाल हुआ है मफूलुन बिही के तौर पर। छठा जुमला है लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फि शहरिन। यहाँ पर अल्फ का लफ्ज़ मजरूर इस्तेमाल हुआ है हर्फ जर मिन की वजह से कि लैलतुल क़द्र जो है वह 1000 महीनों से बेहतर है। सातवां जुमला है अलम तरा इलल लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम व हुम उलूफुन। यहाँ पर उलूफ जो है वो अल्फ की जमा के तौर पे इस्तेमाल हुआ है और खबर के तौर पे आया है, इसलिए मरफू है उलूफुन। आठवां जुमला है व अर्सलनाहु इला मिअति अल्फिन औ यज़ीदूना। और हमने भेजा उसको यानी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को 100,000 लोगों की तरफ, यानी 1 लाख बल्कि जायद, औ यज़ीदूना और जायद यानी उससे जायद लोगों की तरफ। तो यहाँ पर इला की वजह से मिआ का लफ्ज़ जो है वह मजरूर इस्तेमाल हुआ है। नौवां जुमला है इस तकूनु लिल मुमिनीना अलई यकफियकुम अन युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफिन मिनल मलाइकति मुनज़लीन। यहाँ पर सलासा का लफ्ज़ जो है बाहर मुजर की वजह से मजरूर इस्तेमाल हुआ है और इस हिस्से का तर्जुमा कुछ यूं होगा कि पैगंबर याद करो कि जब तुम जंग बद्र के मौके पर मुसलमानों से कह रहे थे कि तुम्हारे लिए काफी नहीं कि तुम्हारा रब 3000 उतारे हुए फरिश्तों से तुम्हारी मदद करे। और 10वां जुमला है मिनल इबिल इत्नैनी व मिनल बकर इत्नैनी। इसका तर्जुमा होगा ऊंटों में से 2 और गाय बैलों में से 2। और 11वां जुमला है गुलिबत रूम फी अदनल अर्दी व हुम मिन बादी गलबिहिम सयगलिबूना फी बिदइ सिनीना। बिदअ का लफ्ज़ जो है वो फी हर्फ जर की वजह से मजरूर इस्तेमाल हुआ है और इसका तर्जुमा है कि रूम यानी करीब की सरजमीन में मगलूब हो गए और वो अपने मगलूब होने के बाद चंद ही बरसों के अंदर गालिब आ जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मशक मुकम्मल हो गई और आखिरी मशक इस सबक की हमारी है मशक नंबर 69। उर्दू से अरबी तर्जुमा करें और यही असल इम्तिहान है। और उसमें पहला जुमला है तुम्हारे पास कितने मवेशी हैं। कम मिनल मवाशी इंदकुम, कम मिनल मवाशी इंदकुम। जवाब इसका वो दे रहा है कि जी हमारे पास 200 गायें और 50 और चंद ऊंट और 25 बकरियां हैं। हमारे पास इंदना 200 गायें, मिअता बकरातिन और 50 और चंद ऊंट यानी 50 और चंद ऊंट यानी व बिदअतुन व खमसूना जमलन और 25 बकरियां हैं व खमसुन व इशरूना शातन। दूसरा जुमला है जी जनाब ये किताब कितने में बेचते हैं। या शेखू या सैयदी बिकम तबीउ बायबीउ तबीउ हाजिर का सीगा बिकम तबीउ हाजल किताब या शेखू आप किताब कितने में बेचते हैं। तो जवाब दे रहा है जी उसकी कीमत 10 रुपए है। बी अशरी रुबियातिन बस इतने काफी है। बी अशरी रुबियातिन 10 रुपए में। तीसरा जुमला है वो अर्जा नहीं बल्कि गिरा है, मैं तो 9 रुपए दूंगा ज्यादा नहीं, यानी वो सस्ती नहीं बल्कि महंगी है, ये मुराद है उनकी। मा हुआ बिरखीसिन बल हुआ गालिन अना आती तिस्अ रुबियातिन ला गैरु। ये उसलूब हमने पीछे सबक में देखा तो मैंने वही आपके सामने कॉपी कर दिया। भाई वो गिरा नहीं है, अच्छा किताब ले लीजिए और पैसे दे दीजिए, मुबारक हो। बिल्कुल यही उसलूब हमने अरबी में पढ़ा था। या अखी लैसा हुआ बिगालिन तय्यब खुज़िल किताबा व हातिल फुलूसा बारकल्लाहु। पांचवा जुमला है रिसाला अल फुरकान का चंदा क्या है। मा हुआ कीमतुल इश्तिराकी फी मजल्लती अल फुरकानी। जवाब दिया जा रहा है जी मैं ख्याल करता हूं अजुन्नु कि उसका चंदा सालाना 9 रुपए से ज्यादा ना होगा। अजुन्नु मेरा ख्याल है कि अन्ना कीमत अल इश्तिराकी फीहा ला फौका तिस्इ रुबियातिन अन सनतिन। छठा जुमला है वो मकान कितने में फरोख्त किया जा रहा है। बिकम तुबाउ तिलका दारू, बिकम कितने में तुबाउ फरोख्त किया जा रहा है तिलका दारू वो घर। इसका जवाब दिया जा रहा है वो मकान 15,450 रुपए में फरोख्त किया जाएगा। तुबाउ तिलका दारू बी खमसत अशरा अल्फ रुबियतिन व अरबाई मियतिन व खमसीना रुबियतन। सातवां जुमला है उस मकान की पैमाइश क्या है।
माहिया मसाहतु तिलकदारी, माहिया मसाहतु तिलकदारी, उस मकान की पैमाइश क्या है? जवाब दिया जा रहा है उसकी पैमाइश तकरीबन 500 मुरब्बा गज है। मसाहतुहा तबलुगु नहवा 500 ज़िराइन मिनल अज़रुइल मुरब्बाअती। आठवां जुमला है, तुम जानते हो दुनिया में मुसलमानों की गिनती क्या है? हल तालमु मा हुआ अददुल मुस्लिमीन फिल आलमी, जवाब दे रहा है मुसलमानों की गिनती तकरीबन 70 करोड़ है, उनमें 10 करोड़ हिंदुस्तान में हैं। अददुल मुस्लिमीन सब मियाती मलयूनिन मिनहुम मियातु मलयूनिन फिल हिंद, तुम्हारे मदरसा में कितने लड़के हैं? कम मिन औलादिन फी मदरसातिकुम, तो जवाब दिया जा रहा है हमारे मदरसा में कुछ ऊपर 400 तलबा हैं। अर्बउमिअति तालिबिन व नय्यफुन फी मदरसातिना। तो अल्हम्दुलिल्लाह ट्रांसलेशन हमारी मुकम्मल हो गई और आखिरी मशक नंबर 70 जो कि ज़ैल के जुमले की ताहलील की सूरत में हमारे सामने आ रही है, और वो है ज़ैल के जुमले की ताहलील करो। इश्तरैतु खमसतु फाहातिन बिस्नई अशरा किरशन। इश्तरैतु फेल बफाइल यानी तू ज़मीर बारिज वाहिद मुतकल्लिम इसमें मुत्तसिल है। खमसा इस्म अदद मुफरद मफूल है इसलिए मंसूब है। तुफ़ाहातिन तमयीज़ है खमसा की इसलिए मजरूर है और जमा है। बा हर्फ जर है। इस्नई अशरा जो है ये अदद मुरक्कब है, पहला जुज़ मुरब है मजरूर है, इसका जर ज़ेर या से आया है, दूसरा जुज़ फतहा पर मबनी है और किरशन अदद मुरक्कब की तमीज़ है इसलिए मंसूब और वाहिद है, और ये सब मिलकर जुमला फेलिया हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा अरबी का मुअल्लिम हिस्सा चहारुम का 45वां सबक मुकम्मल हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अरबी का मुअल्लिम हिस्सा चहारुम का आज का सबक हमारा मुकम्मल हो गया। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में नए सबक के साथ आपसे मुलाकात होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।